السلام علیکم، میں رفت خورشید گپ شپ ود رفت کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ ہوں۔ انسان اس دنیا میں ایک مسافر ہے، لیکن جب وہ دنیاوی زندگی کو پرماننٹ سمجھتے ہوئے شہرت کی بلندیوں اور دنیاوی کامیابیوں میں گم ہو جاتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ نہ جانے اسے 2 گز زمین بھی کون سی جگہ پر ملے گی۔ یہی کچھ آج کی کہانی میں رمضان کے ساتھ ہوا۔ کروڑوں کے پلاٹ اور جائیداد ہونے کے باوجود وہ کینسر جیسی بیماری سے لڑ کر کامیاب نہ ہو سکا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ چیچا وطنی کے 2 بھائی رمضان اور ریاض دونوں پراپرٹی ڈیلنگ کا بزنس کرتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کی محنت سے ان کے کاروبار نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی، اور ان کی ہمیشہ سے یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے بچنے والے منافع سے اپنے ارد گرد دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے پلاٹس خریدتے رہتے۔ آہستہ آہستہ دونوں کی شادیاں ہوئیں۔ بڑے بھائی رمضان کی بیوی انتہائی لالچی اور خود غرض عورت تھی، جبکہ چھوٹے بھائی ریاض کی بیوی کافی ہمبل اور کمپرومائزنگ نیچر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ دونوں کو ایک ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا، اور ان کی زندگیاں بھرپور خوشحال طریقے سے چل رہی تھیں۔ لیکن لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان اپنے پیاروں کو بھی نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتا۔ آہستہ آہستہ رمضان کی بیوی نے رمضان کو لالچ کی پٹڑی پر لے اتری۔ یوں رمضان نے اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر اپنے چھوٹے بھائی کے حصے میں ہیرا پھیری شروع کر دی، جس پر ریاض نے 2-3 دفعہ بحث بھی کی، لیکن بڑا بھائی سمجھتے ہوئے وہ اس کے احترام میں اکثر خاموش ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ رمضان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی اور اس کے پیٹ میں درد رہنے لگا۔ وہ اپنے علاج کے لیے کبھی کسی خاطر خواہ ڈاکٹر کے پاس نہ جاتا اور عام سادے ڈاکٹر سے پیٹ درد کی دوائی لیتے رہے، اور یوں کئی سال گزر گئے۔ ایک دن رمضان کے پیٹ میں اتنا شدید درد اٹھا کہ اسے فوری طور پر ہاسپٹل میں لے جانا پڑا۔ ہاسپٹل جا کر معلوم ہوا کہ اسے تو بڑی آنت کا کینسر ہے، اور جو اپنی آخری سٹیج پر ہے۔ یہ بات پورے خاندان کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ رمضان کی بیوی یہ بات سن کر خاموش ہو گئی، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی ریاض اس صورتحال کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے 3-4 پلاٹس اونے پونے داموں بیچ دیے اور اپنے بھائی کو لے کر پاکستان کے ہر بڑے سے بڑے کینسر ہاسپٹل میں گیا، لیکن تمام ڈاکٹرز کی ایک ہی رائے تھی کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے ہیں۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، چھوٹے بھائی نے اپنے بھائی کے علاج معالجے میں کوئی کمی نہ کی، یہاں تک کہ رمضان کا آخری وقت آ گیا۔ مرنے سے ایک دن پہلے رمضان نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلا کر اس سے معافی بھی مانگی۔ بہرحال اللہ کی کرنی جب اس کا مقرر کردہ ٹائم آ جاتا ہے تو کوئی اس میں کمی بیشی کا اختیار نہیں رکھتا۔ چنانچہ اگلے دن رمضان اللہ کو پیارا ہو گیا۔ دولت انسان کی زندگی سنوار ضرور دیتی ہے، لیکن زندگی دے نہیں سکتی۔ یہی کچھ رمضان کے ساتھ ہوا کہ کروڑوں کے پلاٹس اسے زندگی نہ دے پائے۔ سچ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں حتیٰ کہ پانی میں، زمین و آسمان میں ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، لیکن دنیا میں ایک جوان موت قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ رمضان کی وفات کے بعد اس کی بیوی نے آہستہ آہستہ سارے پلاٹس اپنے نام کروا لیے۔ مزید 2-3 سال گزرنے کے بعد اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی بہت دھوم دھام سے کی، لیکن اب رمضان کی بیوی انسان کو انسان نہ سمجھتی تھی۔ میرے نام پر کروڑوں کی جائیداد ہے تو نہ جانے مجھے کون سے سرخاب کے پر نکل آئے ہیں۔ اس نے اپنی بہو کی زندگی بھی حرام کر دی۔ آخر تنگ آ کر بیٹا اپنی بیوی کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ اس کے علیحدہ ہونے کے تقریباً 1 ماہ کے اندر رمضان کی بیوی کو فالج نے آن لیا۔ اس کی بہو اب اپنی ساس کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے رمضان کی بیوی کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا۔ لالچ کی پٹڑی پر چلنے والی عورت نے وقت سے کچھ نہ سیکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت طاقتور ہے۔ رب جب بازی الٹانے پہ آتا ہے تو اسے ایک پل نہیں لگتا۔ یہی کچھ رمضان کی بیوی کے ساتھ بھی ہوا۔ آج کروڑوں کے پلاٹ بھلے اس کے نام ہیں، لیکن یہ ساری دولت اس کے کسی کام کی نہیں۔ اور ایک دن وہ بھی آئے گا جب وہ بھی اپنے آخری انجام کو اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچ جائے گی، اور یہ دولت اور جائیداد تب بھی اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اسکندر اعظم نے مرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھیے گا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ میں آدھی دنیا کا فاتح بھلے ضرور ہوں، لیکن میں اس دنیا سے جاتے وقت میرے ہاتھ خالی ہیں۔ لیکن انسان ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا کہ انسان دنیا میں خالی ہاتھ ہی آیا ہے اور خالی ہاتھ ہی جائے گا۔ یہی کچھ رمضان اور اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہوا، اور ہر ایک کے ساتھ یہی ہونا ہوتا ہے۔
सच कहते हैं सब्र और शुक्र ऐसे असासे हैं जो कामयाबियों के ढेर आपके कदमों में ला देते हैं। यही कुछ उसके छोटे भाई के साथ हुआ। रियाज अपने बाल बच्चों के साथ एक भरपूर और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों की भी यही राय होगी। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों और वाक़यात को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नए वाक़ये के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।